السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست کا عنوان ذرا ہمارا حساس سا ہے۔ کبھی میں نے اس طرح بات نہیں کی تھی اپنوں کے متعلق، اپنے بڑوں کے متعلق، اپنی جامعات کے متعلق، خود اہل حق کے جو مختلف مکاتب ہیں، مناہج ہیں، اشاعت حق کے جو مختلف طریقے ہیں، میں نے کبھی ان پہ بات نہیں کی، لیکن بسا اوقات انسان مجبور ہو جاتا ہے، جس کی مجھے اچھی طرح سمجھ چند دن پہلے لگی۔ جامعۃ الرشید اور مجمع المدارس شاید نام ہے، جو ایک وفاق المدارس کی طرز کا ایک مدارس کا بورڈ ہے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب مد ظلہ العالی، رئیس جامعۃ الرشید اور مجمع العلوم الاسلامیہ کے سربراہ، ان کا مختصر سا بیان تھا گورنر ہاؤس سندھ میں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب بھی موجود تھے اور دشمنان صحابہ میں سے سرکردہ شخص بھی ایک موجود تھا سٹیج پہ، اس کا نام لینا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا اپنی زبان پہ لانا۔ اللہ اکبر۔ تو اس مجلس میں جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، گورنر سندھ کے، انہوں نے وہ مجلس برپا کی، اور جو ہمارے شاہی مہمان ہیں اس وقت پاکستان کے، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی، وہ مدعو تھے، اسپیشل گیسٹ تو وہی تھے، تو باقی مولانا عبدالرحیم صاحب بھی موجود تھے، اور دشمنان صحابہ میں سے بھی ایک نمائندے موجود تھے۔ مولانا عبدالرحیم صاحب نے وہاں بیان کیا، اور اس میں انہوں نے 3 باتیں کی، اور بدقسمتی سے تینوں باتوں سے، بعض باتوں سے کلی طور پر اتفاق ہے اور اختلاف ہے، اور بعض باتوں سے جزوی طور پر۔ میں سوچتا رہا کیا کیا جائے، آخر میں مجبور ہو کے میں ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا ہوں، اور پیشگی معذرت اس ویڈیو بنانے پر۔ اللہ کے دین نے مجھے مجبور کیا ہے کہ اس پہ بات کی جائے۔ اگر یہ بات کسی خلوت میں ہوتی تو شاید مولانا کے ساتھ میں وقت طے کر کے خلوت میں کوئی ان سے بات کرتا، لیکن چونکہ یہ سر عام بات ہے، اس پہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، مولانا کا بیان پورے پاکستان میں اس وقت ویڈیوز کی شکل میں موجود ہے، تو پھر میں نے بھی چاہا کہ میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں۔ آمدم برسر مطلب، مولانا نے 1 2 3 باتیں کہی ہیں۔ مولانا نے اپنے بیان میں سب سے پہلی بات یہ کی کہ یہاں بہت سے علماء، مختلف رہنما بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، اپنے مکتب فکر کی بات کرتے ہیں، کوئی دیوبندیت کی بات کرتا ہے، کوئی شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث کوئی اور بات کرتا ہے، یعنی کوئی شیعت کی، سنیت کی، کوئی اہل حدیثیت کی، کوئی بریلویت کی، کوئی دیوبندیت کی بات کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، اور یہ سب سے اوپر کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہی کر رہے ہیں۔ پہلی بات مولانا عبدالرحیم صاحب مد ظلہ العالی نے یہ فرمائی۔ میرا مولانا سے یہ سوال ہے، کیا یہ غلط ہے دیوبندیت کی بات کرنا؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے دیوبندیت کو، بریلویت کو، اہل حدیثیت کو، پھر سنیت کو، شیعت کو، اپنے بیان میں آپ نے ان سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا انسانیت کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ مولانا آپ نے تو مناہج کی کھچڑی پکا دی۔ اگر آپ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو لے لیں تو یہ تو ایک مستقل مکتب ہے، مستقل منہج ہے، پیراڈائم ہے، جو قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے ان کے آپس کے اختلافات ہیں، جہاں تک دیوبندی اور اہل حدیث ہیں ان میں اصولی اختلاف نہیں ہے، نظری اور عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ فروعی اختلافات ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بریلوی مکتبہ فکر کی، تو بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہمارا اختلاف اصولی سطح پر بھی ہے اور فروعی سطح پر بھی ہے، لیکن جیسے جیسے بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھیوں میں، احباب میں شعور اور بیداری کی لہر زیادہ ہوتی جا رہی ہے،
یہ اختلاف کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دیوبندی بریلوی اہل حدیث مستقل اہل سنت کا مکتب ہے، بالکل الگ، اس لحاظ سے کہ ان کا منہج ایک ہے، قرآن و سنت۔ آگے پھر ان کا آپس میں اختلاف ہے فروعی اور اصولی۔ اور جہاں تک آپ اس صف میں شیعوں کو بھی زبردستی لے آئے ہیں، تو شیعت کا تو منصب ہی اور ہے، ان کے تو اصول اسلام و ایمان ہی اہل سنت والجماعت سے بالکل مختلف ہیں۔ آپ ان کو بھی درمیان میں لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہ بہت افسوس ہوا کہ آپ ان کو بھی درمیان میں لے کر آ گئے۔ حنفیت کی بات کرنا، مولانا مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، غلط نہیں ہے۔ دیوبندیت کی بات کرنا اپنے دائرے میں غلط نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ بات آگے عوام کے لیے کر رہا ہوں تو تھوڑی سی بات آگے کھل کے آئے گی۔ حنفیت کی بات کرتے ہوئے فروعی مسائل میں سختی کرنا غلط ہے۔ اہل حدیثیت کی بات کرتے ہوئے فروعی مسائل میں تشدد غلط ہے۔ شافعیت، حنبلیت، مالکیت کی بات کرتے ہوئے اپنے مسلک میں اتنا سا تعصب اختیار کر لینا کہ حنفیت کی یا دیگر ائمہ کی یا مذاہب کی تقلید کرنا، یہ غلط ہے۔ وگرنہ محض حنفیت کی بات کرنا یہ غلط تو نہیں ہے، ہم تو ترجیح کے مقام پہ کھڑے ہیں، اس کو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ چونکہ اس پر مختصر ویڈیو ہے تو لامالہ طلبہ نے اس کو سننا ہے، بہت سے علماء کے پاس جانی ہے، تو یہ میرے خیال اشارے ہی اس پہ کافی ہیں، اور ہماری لوڈ شیڈنگ بھی تیار ہے، تو اس پر زیادہ بات اس وقت نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے العاقل تکفیہ الاشارہ، اس پہ چند باتیں ہی میں عرض کرنے کو کافی سمجھتا ہوں۔ اور بہت شدید گلہ رکھتا ہوں کہ آپ نے منہج کی بات کرتے ہوئے، سنیت، بریلویت اور دیوبندیت کی بات کرتے ہوئے، آپ دشمنان صحابہ کو، وقت کے زندیقوں کو اور مرتدوں کو بھی اپنے بیان کرتے ہوئے اسی جملے کے اندر آپ ان کو گھسیٹ کے لے آئے۔ بہت شدید گلہ ہے آپ سے۔ خدا کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ دشمنان صحابہ کو، جو اللہ کے نبی کے یاروں کی علل اعلان تکفیر کرتے ہیں، ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ سارا کام ریاست پہ نہ ڈالا جائے۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، حضرت ابو بکر کے دفاع میں، حضرت عمر کی محبت میں، حضرت عمر کے دفاع میں، عثمان کے دفاع میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں، کل صحابہ کے دفاع میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ان صحابہ کے جو دشمن ہیں، نہ ہم ان کو اپنے سٹیج پہ بلائیں، نہ ہم ان کے سٹیج پہ جائیں، ان کو تنہا کر دیں، نہ ہم ان کے غم میں شریک ہو، نہ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوں، نہ ہم ان کی تجارت میں شریک ہوں، نہ ہم ان کے ساتھ معاملات میں شریک ہوں۔ آپ سے شدید گلہ ہے کہ آپ نے دیوبندیت، بریلویت اور یہ ذکر کرتے ہوئے آپ نے دشمنان صحابہ کو بھی اسی صف میں آپ نے ذکر کر دیا، چاہے آپ اپنی وضاحت یا آپ اپنی تشریح جو بھی رکھیں اپنے حلقے میں، لیکن عوام کے سامنے جہاں مقتدرہ قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنا نرم بیان کہ دشمنان صحابہ اور یاران صحابہ کو ایک صف میں کھڑا کر دینا، ذکر کے اندر، اپنی بات کے اندر، اس چیز نے ہمارا دل دکھایا ہے، اس چیز نے ہماری حوصلہ شکنی کی ہے۔ حوصلے گریں گے نہیں انشاءاللہ ہمارا ایمان الحمدللہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کی ان باتوں سے حوصلہ گرے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھپکی دیں، تھپکی۔ ہم آپ کو تھپکی دینے والوں کے مقام پہ سمجھتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے گا۔ کیا آپ اس صف میں قادیانیت کو لا سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ کر سکتے تھے، یہ کہیں جی کہ جہاں جو مختلف علماء ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، مکتب فکر کی بات کرتے ہیں، کوئی سنیت کی، کوئی شیعت کی، کوئی اہل حدیثیت کی، کوئی بریلویت کی، کوئی دیوبندیت کی، کوئی قادیانیت کی، کہہ سکتے ہیں آپ؟ جب آپ کوئی قادیانیت کی نہیں کہہ سکتے، نہ آپ یہ جرأت رکھتے ہیں، نہ رکھ سکیں گے، اور نہ انشاءاللہ آپ کہیں گے، نہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو جب آپ قادیانیت کی بات نہیں کرتے، یہاں اس صف میں ذکر نہیں کرتے، تو آپ نے اس صف میں دشمنان صحابہ کو ذکر کیوں کر دیا؟ یہ آپ سے ہمارا شدید گلہ ہے۔ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، لیکن خدا کے لیے احتیاط کیجیے۔ یہ دل کے زخم ہمارے ہارے ہو جاتے ہیں، ہماری حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیا کیا جائے؟
جب تک علماء سے لے کر عوام تک لا الہ الا اللہ کی سوچ پیدا نہیں ہوتی نا، کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان سے تبرہ اور ان سے برات، اور جو محبین اسلام ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ محبت، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان سے برات، یہ فکر اوپر سے نیچے تک جب تک نہیں آتی، ناکامی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑے گا، ہر سطح پہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مولانا آپ نے تو مناہج کی کھچڑی پکا دی، دشمنان صحابہ کو اور یاران صحابہ کو کا آچار آپ نے ڈال دیا۔ جس طرح آپ قادیانیت کا یہاں ذکر نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح آپ کو دشمنان صحابہ کا بھی یہاں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک بات ہے آپ نے یہ کہہ دی، یہ بھی بڑی، آپ خود پتہ ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، آپ واقعی مفتی ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کوئی سنیت کی بات کرتا ہے، کوئی دیوبندیت کی بات کرتا ہے، بھائی دیوبندیت کی یا سنیت کی یا اپنے اپنے دائرے میں بات کرنا یہ غلط نہیں ہے، اپنے مکتب فکر کی بات کرنا یہ غلط نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لینا، باقیوں کی تقلید کرنا فروعی مسائل میں یہ غلط ہے۔ اور پھر آپ نے کہا اپنی اپنی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، کیا ہماری سیاسی پارٹیز نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی پارٹی کی بات نہیں کریں گے؟ کیا وہ ترجیحی بنیادوں پہ بات نہیں کریں گے؟ جیسے جمعیت علماء اسلام ہے، مولانا فضل الرحمان اس کے سربراہ ہیں، کیا وہ بات نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ لیکن اس کو بھی پھر اسی صف میں لے آنا کہ جی وہ اپنی اپنی پارٹیز کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک انسانیت کی بات کرتے ہیں، مولانا یہ کوئی مطلب ان جملوں میں آپ کی فکر میں کوئی یہ چیزیں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک انسانیت کی بات کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک اسلوب ہے، اپنا موقع ہے، محل ہے، وہاں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ جب یہاں پارٹیز کی بات ہوگی تو پارٹیز کی سطح پہ پارٹی کی بات ہوگی، مکتبہ فکر کی سطح پہ مکتبہ فکر کی بات ہوگی، اور اگر دائرے کے اندر ہوگی تو غلط نہیں ہوگی، حق کے اندر ہوگی تو غلط نہیں ہوگی۔ خیر، یہاں تک تو بات اتنی ہی کافی ہے۔ تو دوسری بات جو آپ نے پہلی بات کے اندر ہی کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ نے اپنے اس بیان میں انسانیت پہ مفتی صاحب بڑا زور دیا۔ آپ نے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ جیسے عبقری ذہن رکھنے والی شخصیت انسانیت پر اس طرح یوں کیسے زور دے سکتی ہے؟ انسانیت ہی کو لینا، یعنی آپ نے تو یہاں بات کی نا دیوبندیت کی، پھر اس کے مد مقابل آپ نے انسانیت کی بات کی ہے، میں اسی کو لے رہا ہوں۔ انسانیت تو افتاء کے اندر تعارف کا بڑا اعتبار ہوتا ہے مفتی صاحب گوگل کر کے دیکھنے، اگر آپ کو پتہ نہیں، اور یقیناً مجھے 110% پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج دنیا انسانیت سے مراد کیا لے رہی ہے۔ No religion is higher than humanity۔ انسانیت سے کوئی بڑا مذہب نہیں، کوئی مذہب انسانیت سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ قول عبدالستار عیدی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور گوگل پہ بھی موجود ہے، اور جو انسانیت کی بات کر کے مذہب کی نفی کرتے ہیں وہ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے جو بات کی ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر بات کی ہے۔ میرا آپ سے اس حوالے سے گلہ صرف یہ ہے کہ مطلق انسانیت کی بات کر کے پیچھے ہٹ جانا یہ تشنگی پیدا کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، غالباً پھر آپ نے وہ شاید وہ حدیث بھی پڑھ دی، قرآن کی آیت بھی پڑھ دی ہوگی، اب میں جلدی میں ہوں، میں دیکھ نہیں سکا، میں نے تو یہاں آپ کا بیان باقاعدہ میرے پاس ریٹن شکل میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ٹھیک ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، انسانیت کو ہم نے اسلامیت سکھانی ہے، ہم نے انسانیت کا رٹا نہیں لگانا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانیت کو ہم نے اسلامیت کی طرف لینا، ہم نے انسانیت کا کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ انسانیت کو کلمہ پڑھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلق انسانیت کی بات غلط نہیں ہے، لیکن یہاں ساری بات وہی ہو رہی کہ آپ نے انسانیت کا لفظ استعمال کیا ہے مکتب فکر کے مقابلے میں، دیوبندیت کے مقابلے میں، اہل حدیثیت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے جی، سنیت کے مقابلے میں۔
آپ نے یہ لفظ ان کے مقابلے میں آپ نے انسانیت کا لفظ استعمال کیا. اس لیے میں صرف یہ انسانیت پر بات کرنے پر مجبور ہوا ہوں. قرآن و سنت نری انسانیت کی بات ہی نہیں کرتا. قرآن و سنت تو انسانیت کو اسلامیت سکھانے آیا ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانیت صرف اسلامیت کے اندر ہے، اسلامیت سے باہر حیوانیت انسانیت نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. وہ لوگ جو اپنے دلوں سے سوچتے نہیں، جو آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں اور کانوں سے حق کو سنتے نہیں، اپنے دلوں سے حق کے بارے میں سوچتے نہیں، کام نہیں لیتے، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بگے گزرے. اسلام تو اسلامیت سے باہر کو انسانیت سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہماری کمزوری یہ ہے کہ بازار میں جو کلمہ بکتا ہے ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم بھی اس کی خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو یا اس انسانیت اور اسلامیت کا فرق ہے. جہاں تک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات ہے، لا مالا وہ انسانیت کریں گے، کیونکہ ان کی فیلڈ وہی ہے. ان کی فیلڈ وہ خود بتاتے ہیں کہ میری اسپیشلٹی جو ہے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی ہے. میرا تخصص اس میں ہے، میرا اختصاص اس میں ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنا. جب آپ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کریں گے تو پھر آپ انسانیت سے ان کو مخاطب کریں گے. جیسے قرآن کریم کے اندر ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. لیکن جب وہی لوگ وہی یا ایھا الناس ایمان لے آتے ہیں تو قرآن کا اسلوب یکسر بدل جاتا ہے. اب قرآن انہی یا ایھا الناس کو جو ایمان لے آتے ہیں انہیں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا کتنی بڑی بات ہے. پہلے سارا مشترکہ خطاب ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مسلمانوں کافروں سب کے لیے. لیکن ان میں سے جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے لیے الگ سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. لائن لگ جاتی یا ایھا الذین آمنوا کی. کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے. اللہ اکبر. کہ جب مطلق انسانیت کے ساتھ آپ جب جڑیں گے دین کے حوالے سے تو وہاں پھر انسانیت کا تکرار ہوگا. لیکن وہی انسانیت جب اسلامیت کو قبول کر لے گی تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کے تحت جب ان کو آپ مخاطب کریں گے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ان کو جب وہ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کے سامنے سارے اسلام کے تقاضے رکھیں گے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، یہ بھی تقاضا ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ بھی تقاضا ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ بھی تقاضا ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، یہ بھی تقاضا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بھی تقاضا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پھر یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. لائیں گے پھر لا الہ الگ سمجھائیں گے، الا اللہ الگ سمجھائیں گے. ان کے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کو فتنوں سے دور رکھیں گے. دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان فتنوں کی شناخت کے ساتھ، ان فتنوں کا تعارف کروا کے ان فتنوں کو دور رکھیں گے. اگر کوئی فتنہ اپنے نام سے آتا ہے مسلمانوں کے سامنے اس فتنے کو نام دے کے ان کو اپنے سے خود سے الگ کریں گے. جیسے دشمنان صحابہ کا فتنہ ہے، جیسے قادیانیت کا فتنہ ہے، اور جتنے بھی بڑے بڑے فتنے ہیں تو ان فتنوں کا نام کر کے ممیز کر کے ان کو امتیازی شناخت دے کے ان سے لا الہ کے ذریعے کیا کہتے ہیں ان کو دور رکھیں گے مسلمانوں سے، اور الا اللہ پر پوری محنت کریں گے. جب آپ اس پر محنت کریں گے تو پھر جناب مکتبہ فکر کی بات آئے گی، جناب پھر دیوبندیت کی بات آئے گی، جناب پھر حنفیت شافیت مالکیت حنبلیت کی بات آئے گی. پھر یہی بات آئے گی نا کہ حنفیت مالکیت شافیت کیوں آئی؟ ہم لوگوں کو تلفیق سے بچانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ایک
راہ پہ رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو نفسانی خواہشات سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے حنفیت کو، مالکیت کو، شافعیت کو انتظامی ضرورت کے تحت قبول کر لیا کہ اب جو فتوے پوچھے تو ایک ہی امام کی تقلید کرے، یہ نہ ہو کہ ایک فتویٰ یہاں سے لے لیا اور ایک فتویٰ یہاں سے لے لیا اور خود پوچھنے والا مجتہد بن بیٹھا۔ یہ تو کتنی بڑی تفصیل کی بات ہے۔ تو مولانا جب یا ایھا الذین آمنوا پہ بات آئے گی، میرا مقصود اتنا ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا پہ بات آئے گی، لا الہ پہ بات آئے گی، الا اللہ پہ بات آئے گی، فتنے بھی آئیں گے، فتنوں کو رگیدہ بھی جائے گا اور نام کے ساتھ رگیدہ جائے گا، اور پھر جو ان فتنوں کے خلاف کام کرنے والے ہیں ان کی پارٹی ہیں تو ان کو بھی نام دیا جائے گا۔ اگر وہ کسی بہت بڑی درسگاہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس درسگاہ کے حوالے سے ان کو پکارا جائے گا، جیسے علماء اہل حق کو برصغیر میں دیوبندیت سے پکارا گیا کہ یہ دیوبندی ہے۔ دیوبندیت ایک درسگاہ کا نام ہے، دیوبندی ہمیں کہا گیا، ہم نے قبول کر لیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والا راوین کہلاتا ہے اور حسن عبدال کیڈٹ کالج میں پڑھنے والا عبدالین کہلاتا ہے، تو یہ کوئی فرقہ واریت تو نہیں ہے، بس ہم اسی حد تک اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں یا اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی کہتے ہیں، کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل عوامی سطح پہ لا کے ایک عجیب سی بات کر کے انسانیت کے بالمقابل لا کے سب کو رگید کے صرف انسانیت کو اوپر لانا، بہرحال مفتی صاحب یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ عوام تو اس سے خوش ہوگی، حکمران تو اس سے خوش ہوں گے، لیکن اہل علم وہ دل جلے گا ان کا۔ اور پھر صرف مطلق انسانیت پہ بات کرنا، آپ جانتے ہیں آج مطلق انسانیت کی بات دنیا میں وہی کرتے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، بلکہ اسپیشل اسلام کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام دنیا کے تمام مذاہب کو انسانیت کی چھتری تلے جمع کر دیا ہے، اب وہ انسانیت کے عنوان سے اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہم نے ان کو بتانا ہے انسانیت تو اسلام کے اندر ہے، اسلامیت کے اندر ہے بس۔ لیکن ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے انسانیت کے ہم نے نعرہ لگا دیا تو جو اصل چیز ہے وہ تو اسلامیت پیچھے رہ گئی، اور جو اصطلاح رائج کرتا ہے چلتی اسی کی ہے۔ جمہوریت، ڈیموکریسی ہماری اصطلاح نہیں ہے، جہاں سے آئی ہے وضاحت، ڈیفینیشن، تعریف انہی کی چلے گی۔ خلافت ہماری اصطلاح ہے، وضاحت ہماری چلے گی۔ اسی طرح ان نام نہاد انسانیت جو مذہب سے، دین برحق سے متصادم ہے، یہ ہماری اصطلاح ہیومینٹی، خدا کی قسم نہیں ہے، گوگل کر کے دیکھ لیں، یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے۔ آج اگر ہم مکتب فکر کی بات کرتے ہیں اپنے دائرے میں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ جب آپ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب پر آئیں گے تو بالکل یا ایھا الناس کے خطاب کا اپنا موقع محل ہے، اپنا اسلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کا اپنا موقع محل ہے، اپنا اسلوب ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اس ساریت پہ اتنی ہی بات کافی ہے، آگے ایک دو باتیں اور میں کر دوں کہ آپ نے دیوبندیت کو، شیعت کو، سنیت کو، بریلویت کو، اہل حدیثیت کو انسانیت کے مقابلے میں لا کے رگڑا دے دیا۔ مفتی صاحب سینے پہ ہاتھ رکھے ایمانداری سے بتائیں، جو اس وقت جو طبقہ دشمنان صحابہ کے خلاف برسر پیکار ہے، اپنی جانیں دے رہا ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اپنی اوقات خرچ کر رہا ہے، کیا آپ کا یہ جملہ ان کے لیے حوصلہ شکنی نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، قیادتوں کی قبروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی شیعت کی بات کرتا ہے، کوئی سنیت کی بات کرتا ہے، کوئی دیوبندیت کی، بریلویت کی، اور اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں انسانیت۔ کیا یہ دشمنان صحابہ کے خلاف قربانی دینے والوں کے لیے حوصلہ شکن نہیں ہے آپ کا جملہ؟ کیا جو یہ دشمنان صحابہ ہیں جن کا ایک سرکردہ اسی سٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، کیا یہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے؟ چاہے بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ حوصلہ افزائی ہے۔ وہ جی بھر کے ڈٹ کے صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، نہیں، شیعہ سنی بات نہ کریں، انسانیت کی بات کریں۔ تو ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ اس طرح کا انداز ہماری حوصلہ شکنی اور اسی مرحلے میں، اسی وقت ہمارے دشمنوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے دشمنوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لیکن آپ سے سرزد ہو گئی ہے۔ اور یہ دشمنان صحابہ کہ آپ کے جملوں سے ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، میں ان کا عزم، ان کی فعالیت
اور صحابہ کے ساتھ جو دشمنی کے لیے ان کی کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تکفیریوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم تکفیریوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے اس جملے کی وضاحت کر دوں۔ وضاحت یہ ہے کہ جو اس وقت صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں علن اعلان، ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی موجودگی میں کہتے ہیں شیعہ سنی بات نہ کرے، انسانیت کی بات کریں۔ اور وہ جو ہیں دشمنان صحابہ جو بیٹھے ہوئے ہمارے سٹیج پہ ہمارے ساتھ، وہ اپنے سٹیج پہ جا کے صحابہ کی تکفیر بھی کرتے ہیں، تضلیل بھی کرتے ہیں، تضلیل بھی کرتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، اور ساتھ اس رد عمل میں آل حق کا جو طبقہ صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کی جب تکفیر کرتا ہے تو یہ دشمن صحابہ جو طبقہ ہے یہ ان کی تکفیر کرنے والوں کے ساتھ پھر یہ نہیں بیٹھتا۔ کہتا ہے جو ہمیں کافر کہتا ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی 14 صدیوں کے بعد ایک طبقہ علل اعلان صحابہ کی تکفیر کر رہا ہے، اور اس رد عمل میں تکفیر کرنے والوں کو اہل حق میں سے ایک طبقے نے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے کہا چونکہ تم صحابہ کی تکفیر کرتے ہو لہذا تم کافر ہو۔ تو رد عمل میں دشمنان صحابہ نے کہا چونکہ تم نے ہم صحابہ کو کافر کہتے ہیں، تم نے ہمیں کافر کہہ دیا، لہذا ہم تمہارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ وہ کہیں بھی ان کی کوشش ہوتی وہ نہیں بیٹھتے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم صحابہ کی تکفیر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے سے یہ بھی کہتے ہیں شیعہ سنی بات نہ کریں، انسانیت کی بات کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا دشمن اتنا غیرت مند ہے کہ ہمارے دشمن کو جو کافر کہے ہمارا دشمن ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں کہ ہمارے صحابہ کو جو کافر کہے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار بھی ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں، گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کی موجودگی میں بھی کہتے ہیں شیعہ سنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، انسانیت کی بات کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم مولانا آپ کے اس بیان نے ہمارے دل کے زخم ہرے کر دیے ہیں۔